الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، علاقے کے ائمہ حضرات، پیارے بچوں بچیاں اور ان کی والدہ محترمہ بہن اور یہاں کی طالبات، دوستو، جب سے گیاردہ گاؤں میں میرا آنا جانا ہوا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس گاؤں کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، یعنی اس گاؤں کے لوگ، یہاں کے مرد عورت اور بچے بچیاں بڑی خوش نصیب ہیں اور نہایت قابل احترام ہیں یہ لوگ کہ ان میں دین سیکھنے سکھانے اور دین کام کرنے والوں کا بہت زیادہ احترام اور محبت ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں نے دیکھا یہاں کے امام محترم حضرت مولانا صابر صاحب دامت برکاتہم کہ یہاں کے لوگوں کا تذکرہ اور ذکر بہت محبت، عظمت اور احترام سے مدرسے میں آ کے کرتے رہے اور بہت حسن خوبی سے یہ یہاں ہم لوگوں کو آنے کی دعوت دیتے رہے، اور یہاں کے لوگوں کی آمد اور یہاں آنے کو بخوشی بڑی محبت اور احترام سے ہمیں دیکھتے رہے اور ہمارے ساتھ عمدہ سلوک کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اس گاؤں والوں کو دونوں جہاں کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کہو بچے آمین۔ بھائیو، حضرت مولانا یہاں کیا کام کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، ہر ملاقات پر کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی تھی، اور میں نے علاقے کے ائمہ میں محسوس کیا کہ حضرت مولانا صابر صاحب ایک انقلابی شخصیت ہیں جو انقلاب لا رہے ہیں، تبدیلی لا رہے ہیں اور لوگوں کا اور بچے بچیوں کا ذوق پیدا کر رہے ہیں ایمان کی طرف، قرآن کی طرف، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی طرف۔ تو یہ مجلس دراصل حضرت مولانا کی فکروں کا نتیجہ ہے اور انہی کی وجہ سے یہ مجلس قائم ہوئی ہے۔ اللہ ان کو بھی آباد رکھے اور بری نظروں سے حفاظت کرے۔ بھائیوں، میں نے مولانا سے کہا اور یہاں کے لوگ بھی میرے پاس گئے کہ دیکھیے، حوصلہ افزائی اور تعریفی کلمات جس سے کہ بچوں میں، بچے کی ماں میں، بچے کے والد میں ایک جذبہ ابھرے قرآن کریم کی طرف، قرآن پاک کی طرف، ایسی مجلس قائم کرنا اب ضروری ہو گیا ہے گیاردہ میں۔ اور مولانا سے میں نے درخواست کی کہ آس پاس کے ہر گاؤں سے ایک دو آدمی کو بھی بلائیے تاکہ وہ دیکھیں کہ گیاردہ جیسی چھوٹی بستی، گیاردہ جیسی چھوٹی بستی میں یہاں کے لوگ قرآن کریم کے لیے کتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین بدلہ عطا کرے قرآن کے لیے۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ جن بچوں نے قاعدہ، نورانی قاعدہ کو مکمل کیا ہے، ان بچوں کو بھی اعادہ کیا جائے۔ کتنی تعداد ہے ان بچے اور بچیوں کی جس نے نورانی قاعدہ مکمل کیا ہے، اور اس کو بھی انعام دیا جائے۔ پھر جس نے ناظرہ مکمل کیا ہے،
ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جن بچوں نے تقریریں یاد کی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جن بچیوں نے تقاریر پیش کی ہے، کتنی عمدہ تقریریں پیش کی، کتنے بچوں نے کتنی بہتر تقریر پیش کی، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے ہے حضرت مولانا کی محنت، ہے نا بھائی؟ آپ کے سامنے بولیے، آپ کے سامنے ان کی محنت ہے۔ اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ ابھی میں نے ایک خبر پڑھی تھی، اور 2-3 سالوں سے میں ایک خبر پڑھتا ہوں کہ میرٹھ میں ایک بچے نے حفظ مکمل کیا، حفظ کلام پاک۔ تو میرے خیال میں کتنے لاکھوں کی تعداد میں، 1 لاکھ نہیں، کئی لاکھ روپے استاد کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا۔ کس نے؟ حفظ کرنے والے کے بچے کے والد نے اور ان کی والدہ نے، لاکھوں میں۔ میرے خیال میں جو میں نے پڑھا تھا 13 لاکھ روپے دیے۔ یہ عظمت ہے قرآن پاک کی، یہ محبت ہے قرآن پاک سے، اور دولت دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور قرآن کریم کا مالک، قرآن کریم کا خالق مالک۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اسی طرح بھی قریب کی بات ہے، ایک بچے نے نورانی قاعدہ مکمل کیا، ریڑھی تاج پورہ کا، ریڑھی تاج پورہ کے بچے نے نورانی قاعدہ مکمل کیا۔ وہ مولانا ہے، انہوں نے خوش ہو کر استاد کو عمرہ کے لیے بھیج دیا۔ یہ ریڑھی تاج پورہ سہارنپور کے پاس ہے۔ آنے جانے کا خرچہ، جتنے دن وہ رہیں گے عمرہ کی حالت میں، سب کا پیسہ انہوں نے ادا کیا۔ یہ بھائی، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ عظمت ہے کلام اللہ ہے، یہ محبت ہے، یہ قربانی ہے۔ کس کے لیے؟ قرآن پاک کے لیے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنے والا بھی عزت کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والی ہماری بچیاں، وہ بھی احترام کے لائق ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ باتیں تو آپ کو یاد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن اس والدہ کو جن کی محنت اور گھر سے بچیوں کو فارغ کر کے مکتب میں بھیج کر کلام اللہ کی تعلیم دلائی، وہ ماں قیامت کے دن بعض نبیوں سے بھی بلند رتبے پر ہو۔ بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نے فرمایا کہ وہ ماں جن کے بچے نے حفظ کلام اللہ کیا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، میری ماں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سمجھ رہی ہیں میری ماں اور بہنوں؟ آپ کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اب آئیے باپ کی باری آتی ہے، جس کا بیٹا مکتب میں جا کر صرف بسم اللہ کی شروعات کرتا ہے، ان کا درجہ باپ کا بھی بلند ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت جلدی ختم کر دیں گے لیکن آپ یاد کر لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، مائیں بھی یاد کریں، بچے بھی یاد کریں، اور آپ سب بھی یاد کریں۔ آپ کو یہ بات قرآن کریم کا ایک لفظ بھی سینے میں محفوظ ہوگا تو ایک آباد دل ہے، وہ روشن دل ہے، وہ جنتی دل ہے، جس میں قرآن اور قرآن